سچائی کا انعام۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک سچے آدمی کے درمیان۔ ایک کچے گاؤں میں ایک غریب مگر عزت دار شخص رہتا تھا جس کا نام امین تھا۔ وہ روز صبح سویرے اٹھتا، لکڑیاں کاٹتا، بازار لے جا کر بیچتا اور جو تھوڑے بہت پیسے ملتے وہ اپنے بیوی بچے کی کفالت میں لگا دیتا تھا۔ امین کی سب سے خالص بات یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اگر کسی گاہک کو لکڑی خراب لگتی تو فوراً وہ واپس لے لیتا اور کہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، رزق حلال میں ہی برکت ہے۔ اس گاؤں کے حاکم وزیر جعفر ایک چالاک اور کرپٹ شخص تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں پر ٹیکس بڑھاتا، ان کے جانور ضبط کرواتا اور جو بات کوئی کرتا اسے قید میں ڈال دیتا۔ لیکن امین ہمیشہ حق بات کرتا اور کہتا، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ وزیر کی سازش۔ امین کی سچائی وزیر کو کھٹکنے لگی۔ اس نے بادشاہ سلطان فیروز کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ یہ امین بغاوت کی بات کرتا ہے، بادشاہ کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے۔ اگر اسے ابھی نہ روکا گیا تو بغاوت پھیل جائے گی۔ بادشاہ جو کہ انصاف پسند تھا مگر سادہ دل بھی، اس نے بغیر تحقیق کے امین کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ امین کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ سلطان فیروز نے غصے میں پوچھا، کیا تم نے میرے خلاف باتیں کی ہیں؟ امین نے سکون سے جواب دیا، نہیں حضور، میں صرف سچ بولتا ہوں اور سچ یہ ہے کہ میں گاؤں کے لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں، میں صرف ان کی آواز بنا۔ بادشاہ کچھ سوچ میں پڑ گیا لیکن وزیر جعفر نے زور دیا کہ اسے سزا دی جائے۔ سلطان نے فیصلہ سنایا اور امین کو 10 سال قید سنا دی۔ امین کو قید کر دیا گیا۔ اس دوران اس کے بیوی نورہ اور بیٹا چھوٹو سخت حالات میں رہے، مگر ماں نے بیٹے کو سکھایا، تمہارے ابا سچے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، ہم صبر کریں گے۔ چھوٹو روز قلعے کے باہر جا کر دعا کرتا، یا اللہ میرے ابو کو آزاد کر دے۔ ادھر قید میں بھی امین نے ہمت نہ ہاری، قیدیوں کو سچائی، نماز اور سبق کا درس دیتا۔ قلعے کے سپاہی بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک خواب آیا، وہ اندھیرے میں ہے اور ایک روشنی صرف اس طرف سے جاتی ہے جہاں امین قید ہے۔ خواب میں آواز آتی ہے، حق کی روشنی وہی ہے جو سچ کے ساتھ ہو۔ بادشاہ بڑبڑا کر اٹھا اور اگلی صبح امین سے خود ملنے قید خانے پہنچ گیا۔ امین کو دیکھا تو وہ حشاش بشاش، باوضو اور پرسکون تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کر بیٹھا ہوں۔ تم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور میں نے تمہیں قید کر دیا۔ امین مسکرایا، بادشاہ سلامت، سچ کہنے والا کسی سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ حق کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے امین کو عزت سے رہا کیا، وزیر جعفر کو معزول کیا، اسے عہدے سے ہٹا دیا اور اعلان کیا، آج سے اس سلطنت میں کوئی غریب، کوئی سچا کبھی نظر انداز نہ ہوگا۔ امین کو میری سلطنت کا مشیر بنایا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے امین بادشاہ کی سلطنت کا مشیر بن گیا۔ امین نے اس عہدے پر بھی غرور نہ کیا۔ اس نے گاؤں میں اسکول کھلوائے، ہسپتال بنوائے اور نوجوانوں کو سچائی اور دیانت کا راستہ دکھایا۔ چھوٹو پڑھ لکھ کر عالم بنا اور نورہ بی بی کے چہرے پر سکون کی روشنی چھا گئی۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچ وقتی طور پر تو تکلیف دیتا ہے مگر انجام میں عزت، برکت اور کامیابی لاتا ہے۔ ظلم کے آگے خاموش ظلم کا ساتھ ہے۔ سچ بولنے والا دنیا میں قید ہو سکتا ہے مگر اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔